مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اور اس سلسلے کے اندر الحمدللہ مدنی چینل سے متعلق فیڈ بیک، سجیشنز، مدنی مشورے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، کچھ نیا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے، یا کوئی شکایات ہے، یا کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں، یہ پلیٹ فارم، یہ پروگرام اسی چیز کے لیے ہم بیٹھتے ہیں ہر ہفتے اور آپ کے مشورے بھی لیتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین سے فرمائشیں بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں، یہ فلاں وقت کے اندر مدنی چینل پہ کوئی چیز چلی تھی، ایکسکلوزیو چیز تھی، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں اور جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو ناظرین فرمائشیں ہمارے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ہم نے جو آج آپ کو دکھانا ہے اس کی کچھ مختصر سی جھلکیاں بھی ہوں گی، وہ پہلے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹکر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹکر پر ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے ہیں، الحمدللہ ان کے نام چل رہے ہیں۔ اور ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہی ہے کہ سلسلے کے اختتام پر ہم سوال کرتے ہیں، سوال کے جواب میں آنے والے صحیح جوابات جتنے ہم تک موصول ہو پاتے ہیں، ہم تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہم ان کو کمپائل کر کے الحمدللہ عز و جل تقریباً تمام ہی وہ نام جو ہم تک پہنچ جاتے ہیں صحیح جوابات والے، ان کو ٹکر پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اختتام پر پھر ہم قرآن اندازی کا سلسلہ کرتے ہیں، اور جس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے اس تک تبرکات وغیرہ پہنچانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ سلسلہ چونکہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آج سلسلے میں مہمان ہوں گے انس بھائی، اب یہ ہے کہ بتاتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ رضا بھائی مجھے ہچکچاہٹ یوں اور یہ کہ کسی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ڈیلے ہے۔ کوشش ہے کہ ہماری کہ وہ سلسلے میں پہنچ جائیں اور سیر حاصل گفتگو ہم ان سے کر پائیں، اور ان سے ہم جو کلام وغیرہ سننے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جب تک وہ نہیں پہنچتے تب تک ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے جھلکیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج بھی ہم جھلکیاں چلاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پھر اٹھاول والائے یاد مغیلان عرب۔ ارے بھائی آرام آرام سے، آرام سے۔ آپ عبداللہ بھی بھائی ہیں یا وہ عبداللہ بھی بھائی ہیں؟ اس کو بے حساب بخش کر، اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ پنجاب والوں کی تسی فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور نیڑے ہی ہے۔ یہ 3-4 جملے تو مجھے ایسے یاد ہو گئے نا۔ لٹ گیا ہے سکون والی ہے دو جہاں۔ جب دور سے اتراسی امت خضرا۔ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی کہ اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا۔ غوث الورا مرحبا۔ صدقے جانے جانا
کو اس گاڑی چلانے کا بھی شوق گاڑی کی بڑی بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ، اتنی زبردست جھلکیاں ہیں اور یہ دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ. آپ تھرو آؤٹ دا پروگرام ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین کمنٹس بھی کر رہے ہیں. ایک پروگرام کے بارے میں ایک مشورہ ہے ہمارے اظہار خٹک ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے ہر پروگرام میں ایک صحابی اور ایک ولی اور انبیاء میں سے کسی ایک کا تعارف چلائیں، بطور پیکج شامل کیجئے ہر پروگرام میں. اب ہر پروگرام میں یا ہمارے پروگرام میں باقاعدہ مدنی چینل کے کئی پروگرام ایسے ہیں جو باقاعدہ صحابہ کرام کی حالات سے تعارف، ہمارے صحابہ کے نام پر پورا سلسلہ جو ہے وہ ہے. بالکل. اب یہ ان کی وضاحت ان سے لیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں چلائیں یا یہ کسی اور سلسلے کا کہہ رہے ہیں. اس کی وضاحت آ جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی ساتھ میں جو ہے وہ اپنا میسیجز پڑھتا ہوں. میسیج ہے کہ رمضان المبارک میں جو ٹرانسمیشن ہو مگر اس جو بھی ہو اس میں اسلام فار کڈس جو ہے وہ کٹ نہ ہو. تو انشاءاللہ عز و جل گزشتہ ہفتے یہ اس پر مدنی مشورے کی ترکیب ہونی تھی، وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے مشورہ. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مشورہ جو ہے میں مشورے میں پیش کر دوں گا کہ اسلام فار کڈ کی اگرچہ وہ جو اس وقت دوپہر 3 بجے آتا ہے رمضان المبارک میں ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ رکھا جائے. جی شعیب بھائی ہیں جیکب آباد سے، کہتے ہیں برائے کرم آصف بھائی کا یہ کلام سنا دیں، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، برائے کرم ضرور جواب دینا. تو جواب تو آپ کو عرض کر دیا، مگر مدنی فیس اگر آپ ساتھ کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ایک طریقہ بھی یوں ہے کہ جو فرمائشیں کرتے ہیں کچھ مدنی فیس ساتھ ہو درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، وہ ساتھ ساتھ اس کے کوئی کتاب مطالعہ کرنے، امیر اہل سنت مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب کا، تو یہ ضرور کریں. اچھا ایک اور ہے شاہین شورگر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں پروگرام یاد خدا اور مصطفیٰ کا ریپیٹ ٹائم دن میں 11 بجے یا 11:30 بجے کا ہو جائے تو ٹھیک رہے گا. اچھا میں اس کا عرض کروں کہ یاد خدا و مصطفیٰ یہ بدھ کے دن صبح 7 بجے جو ہے وہ آتا تھا. ہمیں ایک میسیج موصول ہوا کہ گزشتہ جو بدھ تھا، یعنی یہ نہیں اس سے جو گزشتہ، کیونکہ ہمیں سلسلہ اس میں کہ یہ یاد خدا و مصطفیٰ اس وقت ریپیٹ نہیں آیا. تو میں نے اپنے جو ٹرانسمیشن کو ہمارے اسلام بھائی چلاتے ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے جو ہے نا جو اس کی ویڈیو ہے رضا بھائی پوری اس کی MP4 جو اس میں باقاعدہ انہوں نے مجھے بھیجی ہے اور اس میں ٹائم بھی مینشن ہے، یعنی یہ لوگوں کا کہ وہ صبح 7 بجے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو کہ بدھ کے بجائے آپ کسی اور دن دیکھ رہے ہو. آپ نے ہمیں میسیج کیا تو ہم نے رابطہ کر کے یہ کنفرم کیا ہے فی الحال کہ یاد خدا و مصطفیٰ بدھ کو. اچھا اب چونکہ مارچ کے مہینے کے حوالے سے ہمیں جو مزید اپڈیٹ ملی ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ مارچ کی جو ہماری FPC ہے یہ فکس پوائنٹ چارٹ، یہ اس کا مخفف ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یاد خدا و مصطفیٰ یہ صبح 6:30 بجے جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا. دوبارہ سن لیں، یاد خدا و مصطفیٰ بدھ کو اب پہلے 7 بجے ہوا کرتا تھا، اب مارچ میں اس کا ٹائم صبح 6:30 بجے ہے. سو ایک میسیج ہمیں آیا ہے کہ ناموں کی دنیا میں ایک اچھا بہت اچھا یہ میرے کو میسیج رضا بھائی لگا ناموں کی دنیا سلسلے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ناموں کی دنیا میں ایک سیگمنٹ شامل کیا جائے جس میں اللہ پاک کے 100 نام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تذکرہ اس میں ہو، ان کے معنی بیان کیے جائے اور وجہ بیان کیے جائے. یہ بنت افتخار ہے، ان کا میسیج ہے ناموں کی دنیا کے حوالے سے. تو میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے ہوسٹ اور جو مہمان ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ کا یہ میسیج انشاءاللہ میں ڈیلیور کروں گا، اور اگر کوئی وائس کی صورت میں ان کا میسیج تشریف لاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سلسلے میں بھی چلائیں. ٹھیک ہے. عبدالمالک بھائی ہیں، کہتے ہیں کیا مدنی چینل پر حاضر جواب کے نام سے کوئی پروگرام آ رہا ہے یا نہیں، پلیز ضرور بتائیں. جی حاضر جوابی کے نام، بالکل حاضر جواب کے نام سے آ رہا ہے، اور ویسے ممکنہ صورت میں یہ گزشتہ جو جمعرات گزری ہے
اس میں ویسے یہ چلنا تھا، شاید ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہ چل پائے، لیکن آئندہ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل، ہاں اس گزشتہ جمعرات کو تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا نا، 13 رجب المرجب تھی رضا بھائی، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے، ورنہ وہ الحمدللہ عز و جل حاضر جواب جمعرات کو جو ہے وہ ہے، اس کی ٹائمنگ میں کچھ ابھی یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ اس کا ٹائم کس وجہ سے رکھا جائے، تو اب ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو 21 غالباً ہوگی، تو اس دن بھی ہمارا کوئی ایونٹ ہے جمعرات کو، تو جس دن ایونٹ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل تو یہ حاضر جواب جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یوسف سلیم بھائی ہمارے یہ سلسلہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم چلائیں گے۔ اب کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے حسن رضا بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اگرچہ گزشتہ 2-3 سلسلوں سے ہمیں ان کی کوئی ہمیں ویڈیو ان کی موصول نہیں ہو رہی ان کے سلسلہ دیکھتے ہوئے، یا ویسے تو بہرحال ہم امید پر تو دنیا قائم ہے رضا بھائی، ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہمیں ان کی کوئی ویڈیو موصول ہو۔ تو اب ہم جا رہے ہیں غلام رسول کی طرف، اور وہ غلام رسول وہ ہے کہ جو ہمیں یوٹیوب پر ہمیں اس گزشتہ سلسلے میں نہیں، اس سے گزشتہ سلسلے میں ہمیں وہ میسج کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ چلائیں، تو اس سے حسن رضا چونکہ غلام رسول دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دیکھ کر خوش ہوں گے، تو اللہ نے چاہا تو جنہوں نے میسج کیا ہے کہ ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن رضا دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی۔ آئیے غلام رسول دیکھتے ہیں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلق۔ العلم نور، العلم نور، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج ایک انوکھا اور نرالا مقابلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ارے غلام رسول بھائی، آپ ایک بار پھر یہاں؟ جی جی، آج میں پھر آپ سے ذہنی آزمائش میں سوالات کرنے آیا ہوں۔ ارے بھائی، پچھلی بار بھی کیے تھے، آج پھر کرنے ہیں؟ جی بالکل۔ لیکن دیکھیں، ہر بار ہم جب ذہنی آزمائش کرتے ہیں نا تو 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں، پھر مقابلہ کرنے میں ذرا مزہ آئے گا نا۔ ٹھیک ہے، بلا لیں۔ آپ حیران بھی ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کون ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں غلام رسول، ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی، اللہ کا کرم ہے۔ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں۔ ارے بابا، آرام سے آرام سے، دونوں سے مل لینا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے بھائی، آرام سے آرام سے۔ آپ عبداللہ بھائی ہیں یا وہ عبداللہ بھائی ہیں؟ کیا ہوا حضرت، اپنے سوالات بھی بھول گئے کیا؟ جی بالکل۔ ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے جناب۔ جی ایک کام کرتے ہیں، ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں۔ ارے بابا، ٹیم کیسے بنے گی، ہم تو اکیلے ہیں نا۔ نہیں، آپ دونوں ایک جیسے ہیں نا، اچھا۔ اسی لیے 2 ٹیمیں بنا رہا ہوں، ایک عبدالحبیب مکی اور ایک عبدالحبیب آپ مدنی۔ بھی کمال کرتے ہو بھائی، چلے ٹھیک ہے۔ اب ہو گئے عبدالحبیب مدنی ٹھیک ہے اور وہ ہو گئے عبدالحبیب مکی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال عبدالحبیب مکی سے ہے کہ 4 فرشتوں کے نام بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میرا سوال عبدالحبیب مدنی سے ہے، ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز، رمضان کے روزے رکھنا، حج اور زکوٰۃ۔ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جواب درست دیا ہے۔ الحمدللہ، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جواب تو درست ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میرا سوال عبدالحبیب مکی سے ہے، سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اب میرا سوال عبدالحبیب مدنی سے ہے۔ ارے بھائی، ایک بار رکیے تو صحیح، کتنے سوال کریں گے؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال آپ کیے جا رہے ہیں، مجھے سلسلہ بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، آخری سوال آپ سے کروں گا۔ جی لبیک۔ جنت البقیع قبرستان کہاں ہے؟ جنت البقیع، سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں ہے۔
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا جواب تو آپ نے اس لیے دے دیا کہ آپ تو مدینے جاتے رہتے ہیں. دعا کریں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں. اب میرا سوال تھوڑا مشکل ہے. ابھی تو آپ نے کہا سوالات کا آخری ہیں. سوالات تو ختم ہو گئی ہیں. اب ایک اشارہ کروں گا. چلیں بتائیے. اشارہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ اشارہ کس چیز کا ہے. جی بالکل. اچھا چلے دیکھتے ہیں, یہ بتاتے ہیں یا میں بتاتا ہوں. اب بتائیے کس چیز کا اشارہ ہے. Knowledge is light. العلم نور العلم نور العلم. میں نے مدنی چینل پہ دیکھا ہے کہ آپ بڑے اشارے سیکھ گئے ہیں. اشارہ ویسے آپ نے انوکھے انداز میں کیا ہے, مگر میں جو سمجھ سکا ہوں یہ آپ نور والا چہرہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. اچھا اب یہ تو بتائیں نمبر کس کے زیادہ ہوئے؟ یہ کیا, وہ کہاں گئے؟ جی ایک بار پھر ہو گئے نا پریشان. اب جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. جی جی بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. غلام رسول ہے ہمارے ساتھ, نئے بھی آنے والے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑا یونیک سا تھا اور دکھایا. کسی کی فرمائش تھی, ایک میسج آیا ہے پڑھوں آپ کے لیے. آپ سے بھی مخاطب ہیں اور مجھ سے بھی مخاطب ہیں, ہم دونوں سے مخاطب ہیں. میسج ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ سلسلے میں کال اتنی کم کیوں لیتے ہیں اور میسج زیادہ پڑھتے ہیں؟ کیا کال کرنے والوں سے آپ ناراض ہیں؟ کم کال چلانے کی مدنی فیس کون دے گا؟ کم کال چلانے کی نا یا لینے کی؟ اگر چلانے کی تو چلانے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مدنی فیس دیں گے. اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عموماً ہر سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے سلسلے ایسے ہیں کہ جو کال بیس ہیں, مطلب کالرز کی جو کال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب عموماً بہت کم سلسلے ایسے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین جو ایس ایم ایس جو ہے وہ کرتے ہیں تو ان کے ایس ایم ایس اس طرح سے جو ہے وہ سلسلے میں لیے جاتے ہوں. تو ایک زمانے سے ہم وابستہ ہیں رضا بھائی, تقریباً کم و بیش 12 سال سے, تو دیکھ رہے ہیں ایس ایم ایس اس طرح کے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے ایس ایم ایس ہم تک آئے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً سبھی کو پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے, اور اس میں سے جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو لکھ کر لے آتے ہیں. تو ایس ایم ایس والے دل برداشتہ نہ ہوں تو کالرز کے پاس اور بھی پلیٹ فارم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کال لیتے نہیں ہیں, لیکن نہ لینے کی یا کم لینے کی یہ بہرحال ایک وجہ ہے. اور بہرحال ایس ایم ایس, آپ کے ایس ایم ایس ہمارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے میسیجز کی ہی بدولت الحمدللہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں تبدیلیاں آتی ہیں. کچھ ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں, میں آپ کو دور نہیں ابھی لے جاتا ہوں آپ سے 1.5 سال پہلے کی. ہمیں ہمارے ہی سلسلے میں رضا بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالحبیب بھائی ایک کلام پڑھتے تھے سلسلوں میں, کبھی کھلے آنکھ میں, کبھی میں نے شوق مدینے جاوردہ. تو ہمارے سلسلے میں یہ یوں سمجھے پرزور جو ہے وہ اپیل آنا شروع ہو گئی, میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ آپ اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائیں. تو ہم نے الحمدللہ عبدالحبیب بھائی سے عرض کی کہ بھائی یہ آ رہی ہے. تو اور اس کے بعد وہ ریکارڈ ہوئی, اور ریکارڈ کے بعد ایک تو تسلسل شروع ہو گیا, اور پھر اس وقت وہ میں نے شوق مدینے جاوردہ آپ اگر یوٹیوب پر دیکھیں گے تو ملینز میں جو ہے وہ اپنا وہ چلی گئی ہے. تو میں اس آپ کے میسیج کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ منگل کو جو ذہنی آزمائش اسپیشل ہوا ہے اس میں الحمدللہ اسی طرح کا ایک تذکرہ ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے آئیے سنتے ہیں. اچھا چلیں چلتے چلتے ایک اور میں سوال کر ہی لوں, تو یہ کلام پڑھنے اور ریکارڈ کرنے کا رجحان یہ کیسے بنا آپ کا؟ وہ کہتے ہیں نا ارشاد احبہ ناطق تھا, ناچار اس راہ پہ آنا پڑا. میں اس طرح کلام نہیں پڑھتا تھا. وہ میں نے یہ کوئی سلسلہ ہے مدنی چینل, آپ کا مدنی چینل, ہاں وہ ہوا یہ کہ میں نے کسی پروگرام میں وہ پڑھ دیا 2-3 بار, میں نے شوق مدینے جاوردہ. تو مجھے نہیں پتا تھا, وہ اکبر بھائی ہمارے وہ سلسلہ کرتے ہیں, تو انہوں نے ہمارے عامر بھائی کو پیغام دیا کہ میں تقریباً روزی ہر سلسلے میں کال آتی ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام جو اب اسٹوڈیو ریکارڈ کروائیں. تو میں نے کہا میرا یہ کام نہیں, میں نہیں کروا سکوں. میں نے کہا نہیں آپ کروا دیں, کافی کالیں آتی ہیں.
تو میں نے وہ پنجابی کلام ریکارڈ کروا دیا. جب وہ ریکارڈ کرا دیا تو وہ بڑا وائرل ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں ایک اور اسٹوڈیو کلام دے دیں. 12 ربیع الاول آ رہی ہے تو پھر 12ویں میں ایک کلام دیا تو کہا 11ویں آ رہی ہے منقبت بھی ریکارڈ کرا دیں. تو سر نظر کرم خدا رہا تو وہ ریکارڈ ہو گیا. تو یہ یوں ہوتے تو جو وہ چل پڑی بات ہے. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا چل پڑی. دیکھیں یہ آپ ہی کے میسیج کی جو ہے وہ بدولت الحمدللہ عز و جل یہ تسلسل. اور اب مجھے یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہ میسیج ہمیں کس نے جو ہے وہ کیا تھا یا کن کن کے میسیج آتے تھے, کن کن کا اس ثواب میں ممکن ہے کہ حصہ ہوگا. تو دروازہ آپ کھٹکھٹاتے رہیں, میسیج کرتے رہیں, ایک نہ ایک دن بوا کھلی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک دو کالز شامل کرتے ہیں, کال لیتے ہیں. نہیں بالکل, کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک میسیج بھی ہے کہ میری فرمائش اب دکھا دیں, تقریباً 5 ہفتے ہو گئے ہیں اور فرمائش یہ تھی کہ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز. تو بنت محمد اشرف سمندری سے. تو اچھا ہم نے یہ فرمائش غالباً پچھلے ہی ہفتے ان کو پوری کی ہے. ڈبل مدنی فیس جو ہے نا وہ ان کی طرف سے آ جانی چاہیے اب, کیونکہ ہم گزشتہ سلسلے میں یہ دکھا چکے ہیں اور اگر انہوں نے نہیں دیکھی. میں نے اس لیے پڑھ دیا یہ میسیج کہ یہ نہ ہو کہ وہ 5 ہفتے ہو گئے ہیں فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی. پچھلے ہفتے ہی آپ کی جو فرمائش تھی یہ پوری ہو چکی ہے. کچھ کالز ہمارے ساتھ ہیں, جی سنتے ہیں. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر چنیوٹ سے. اکبر بھائی آپ سے عرض ہے کہ حسان بھائی نے اسلام فوکس میں ایک کلام پڑھا تھا, نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, یہ کلام سنوا دیں. اچھا اس کلام کا نام ہی نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, نوٹ کر لیں انشاءاللہ. انہوں نے غالباً ایپیسوڈ بیان کیا یا نہیں کیا. مزید ایک دو کالز. ماشاءاللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بڑا ہی پیارا ہے. عرضی آپ کے بارگاہ میں کہ نگران شورا جو اسپین کی مسجد میں گئے تھے, بڑی عالی شان مسجد ہے وہ, اور آپ وہ زیارت جو آپ نے دکھائی تھی, پھر آپ کی جو رونے والی کیفیت تھی مسجد کو دیکھ کر, اگر وہ چلا دیں تو مدینہ مدینہ اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. بالکل کالز بھی لیتے ہیں کیونکہ ایک اور میسیج یہی آیا ہے کہ آپ نیو لوگوں کی کالز کیوں نہیں چلاتے, اس طرح نیو جو لوگ ہیں وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو میسیج کے ذریعے سے, حالانکہ ہوتا یہ کہ اگر کوئی کالر بولتا کہ آپ کوئی کال کرتا اور کال میں یہ کہتا انہوں نے کال کی ہو, یہ بھی ممکن ہے کیونکہ فیس بک والے یوٹیوب پر SMS پر سب جگہ جو ہے وہ اپنا گھوم ہی رہے ہوتے ہیں. مزید کال شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. آپ کا مدنی چینل سلسلے کی کیا بات ہے جس سے ہماری فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 1200 بار درود پاک اور انشاءاللہ فضان رجب اس ہفتے کا رسالہ خود بھی پڑھوں گا, دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دلاؤں گا. آپ مجھے پچھلے سال والا خواجہ صاحب کا چھٹی کا مدنی مذاکرہ دکھا دیجئے. کیا بات, پچھلے سال والا مدنی مذاکرہ دکھا دیں, پورا مدنی مذاکرہ جو ہے وہ اپنے سلسلے میں دکھا دیں, یا آپ کی مراد یہ ہوگی کہ اس کا کوئی مدنی گلدستہ دکھا دیں. فی الحال بہرحال اب ہم جا رہے ہیں. ہمیں کچھ سلسلوں پہلے ایک میسیج موصول ہوا تھا کہ ذاتی تجربات یہ ایک سلسلہ ہے اور اس کے اندر آپ جو مفتی قاسم صاحب, نگران شورا عبدالحبیب بھائی کے کوئی نہ کوئی واقعات اس طرح کے ہیں تو اس کو ایک ایک کر کے اپنے سلسلے میں چلائیں. تو اس مرتبہ ہم نے, اور وہ خاص اس کا میسیج بھی آیا تھا کہ ڈرائیونگ کے حوالے سے ایک میسیج تھا کہ وہ بڑا ہی مطلب یوں سمجھیں کہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور کس طرح وہ بچے ہیں اس واقعے کے اندر. انہوں نے ڈرائیونگ کے دوران مطلب اللہ نے بچایا ہے. تو وہ کیا واقعہ ہے, کس طرح کا ہے, آئیے سنتے ہیں. ایک مجھے وہ تجربہ یاد ہے کہ وہ جو ہم تینوں کا اکٹھا ہی تجربہ ہے, گاڑی والا ایکسیڈنٹ والا. یہ ساری باتیں آپ کو میری والی یاد رکھنی ہے. اسٹینڈنگ ان کے ہاتھ میں تھا. اوف اللہ, وہ زندگی کا شاید میری زندگی کا کم از کم سب سے خطرناک وہ وقت تھا, کیونکہ وہ جسٹ میرے خیال 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا بس مفتی صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ ڈوب رہا ہے نا, کوئی تختہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اب صرف اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے. بالکل. بس اب یا تو مطلب کوئی سب پانی میں اچھالا آئے گا اور مجھے کنارے پہ پھینک دے گا. یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ اسٹیئرنگ کام نہیں کر سکتا تھا, دماغ کام نہیں کر سکتا تھا. اب جو بھی ہو سکتا تھا تدبیریں ختم ہو چکی تھی, اب محض تقدیر کے سپرد ہے. صحیح وہ جملہ ہے. گاڑی میں تھا کون؟ میں ڈرائیو کر رہا ہوں,
साथ निगरानी शुरा बैठे हैं, मुफ्ती कासिम साहब हैं और कारी सलीम साहब हैं, 4 बंदे हम गाड़ी में। और हुआ क्या था कि हमें कुछ मशवरा करना था, साउथ अफ्रीका का सफर था, तो हम अलग अलग गाड़ियों में थे, तो मशवरा ऐसा था कि हम चारों के अलावा किसी और को हमने नहीं बिठा रहा, तो मैंने कहा मैं ड्राइव कर लेता हूँ, हम बैठ जाते हैं। तो मशवरा करते हुए जा रहे थे, गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त थी, और ये नहीं था आपको उस गाड़ी चलाने का भी शौक? गाड़ी की बड़ी आपने बोला तो मशवरा करना, ये गाड़ी का किधर से आ गया मसला। तो बहरहाल वो गाड़ी वाकई अच्छी थी, मैंने जिक्र कर दिया। तो बहरहाल वो गाड़ी रोड भी बहुत स्मूथ था, तो हम बातें करते जा रहे, मशवरा करते जा रहे, गाड़ी मेरे ख्याल 120-25 पे थी, 130 पे थी। तो आगे हमारे एक ट्रक था, तो मैंने उसको ओवरटेक, सिंगल रोड था, तो ओवरटेक करने के लिए जब मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी जो सामने से आ रही है मैं क्रॉस कर जाऊंगा, तो मैंने ट्रक के आगे से निकालना शुरू की। जब मैंने निकाली, अब मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी गाड़ी नहीं निकली, क्योंकि सामने वाली गाड़ी भी ना उसी स्पीड से आ रही। अब वो जगह इतनी थी उन 2 गाड़ियों के दरमियान कि हमारी गाड़ी अगर ना हिलती तो निकल जाएगी, लेकिन हम सभी की जबान से मेरा ख्याल जोरदार या गौस पाक का नारा निकला है, या रसूल जो भी निकला, या अल्लाह करम। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि हम गए ना, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि बस जब हवास बहाल हुए, कह नहीं सकते कि हम कैसे बचे। हाँ, हमें हवास बहाल हुए तो हमारी गाड़ी जा रही थी और वो गाड़ी निकल गई थी। तो ये कैसे हुआ, ये सेकंडों में हुआ है, अल्लाह ने बचाया, बस की दुआ पड़ी होगी और बुजुर्ग साथ थे। बाद में मुझे जो थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि अब्दुल हबीब तुम कर क्या रहे थे, गाड़ी में था कौन कौन, फिर ये सब सारे ही जो है वो एक ही गाड़ी में बैठ गए थे। बहरहाल खैर से क्या खैर आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पहुँच गए। कुछ एक दो मैसेज में पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमारे अनस भाई हैं वो रास्ते में हैं और हमें इंशाअल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। तो आप फेसबुक के ज़रिए से भी, कॉल के ज़रिए से भी अगर अपनी फरमाइशें, वैसे कुछ तो हमने तैयार की हुई हैं गुज़िश्ता सिलसिले में, और जो यूट्यूब पर जब अपलोड हुआ था ये सिलसिला तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ फरमाइशें की हुई हैं। एक मैसेज है कि ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा दोबारा से रिपीट कर दिया जाए, बहुत पुरकशिश सिलसिला है और वाकई ये बिनते इजाज़ है ओकाड़ा से। आपने मैसेज तो बहुत अच्छा किया है, वाकई दिल ये करता है कि ये ज़ियारतें मतलब चलती ही जो है वो रहें, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ है उसको कितना रिपीट करेंगे। अगर देखना हो तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ और भी है ना जी कि ज़ियारात के साथ साथ जैसे राज़ों की सरजमीन रिसेंटली ही 15 एपिसोड अभी कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ है, तो ये भी एक राय का ज़ियारात ही थी और बहुत सारी उसमें और भी चीज़ें मिक्स थी। अच्छा, अभी तुर्की का सफ़र जो है ना अभी हुआ, उसके भी कुछ सुनने में आ रहा है, क्लिप्स वगैरह बन रहे हैं, बने हैं, वो भी एक लायका ज़ियारात ही हैं। बिल्कुल तो बस कोविड की वजह से यूँ कह लें थोड़ा सा स्ट्रे हुआ है, वरना हम हर साल कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नया जो है वो अपना नया जो है ना वो जी होता था इंशाअल्लाह। एक मैसेज है, ये प्रोग्राम में अल्लाह वाले मौजू था, अल्लाह वालों की नमाजें बहरहाल ये था। उन्होंने इसका तरीक़ेकार बताया कि रिपीट में 18 जनवरी 2021 को मोहसिन भाई ने हज़रत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक हिकायत चोर वाली बयान की थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मैसेज की वजह से हमने तैयार की है। जब तक अनस भाई नहीं पहुंचते तो हम अपनी कुछ चीज़ें चला लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए देखते हैं। राबिया बसरिया अदविया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया में अर्ज करूंगा कि घर रात में आप जो है घर में एक वक्त नमाज पढ़ रही थी तो चोर आपके घर में दाखिल हो गया। उसने हर तरफ तलाशी ली लेकिन कुछ भी उसे मिला नहीं, जिस काम के लिए वो आया था मिला नहीं। अब अल्लाह वालों के यहाँ तो मालो दौलत तो सोना चांदी नहीं हुआ करता था, तो वो आप वैसे ही अल्लाह की बिल्कुल काने और बंदी थी। जब वो जाने लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तू चोर है तो खाली नहीं जाओगे, अल्लाह तुम चोर हो तो खाली नहीं जाओगे। उसने कहा मुझे तो कोई शय नहीं मिली, तो आपने फरमाया गरीब इस लोटे से वुजू करके कमरे में दाखिल हो जा और 2 रकात नमाज अदा कर, यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने वुजू किया और जब नमाज के लिए खड़ा हुआ, अब हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज किया कि ए मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, ये शख्स मेरे पास आया लेकिन इसको कुछ ना मिला, अब मैंने इसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, इसे अपने फजलो करम से महरूम ना करना। अल्लाह अल्लाह। उस चोर को इबादत की ऐसी लज्जत नसीब हुई कि रात के आखिरी हिस्से तक वो नमाज पढ़ता रहा। सहरी के वक्त हज़रत राबिया उसके पास आई, अपने नफ्स को डांटते वो हालत सजदा में कह रहा है, नफ्स जब मेरा रब्बे करीम मुझसे पूछेगा कि मेरी नाफरमानियां क्यों की थी, ए मेरी नाफरमानियां करने वाले तुझे हया नहीं आई थी,
تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، اس طرح اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ یہ دعا سے نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی رات کیسی گزری؟ آیا تھا چوری کرنے، حضرت رابعہ نے فرمایا تھا یہاں سے کوئی لے کر جائے گا، پوچھا بھائی رات کیسی گزری؟ بولا میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں اور تو نے مجھے ابھی تک قبول نہیں فرمایا۔ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی کہ اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ گلدستہ تھا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے گلدستے ہیں، پیکیجز ہیں، شامل کریں گے پروگرام کے اندر۔ اچھا، جو بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں ویسے، انس بھائی سے آپ یہ پوچھئے گا، یہ سنوانے کی گزارش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مجھے میسیج آ رہا ہے، ہمارے عبداللطیف بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر وائس جو ہے وہ نہیں جا رہی، تو ہمارے جو بھی سوشل میڈیا کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو پلیز میک شور کریں کہ آواز جو ہے نا وہ ناظرین تک پراپر پہنچے، کیونکہ انس بھائی آنے والے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ ساری چیزیں صحیح کر لیں ورنہ بھرمار ہو جائے گی میسیجز کی۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک اور میسج ہے کہ پروگرام دلوں کی راحت ایپیسوڈ نمبر 28 میں عبدالحبیب بھائی نے آئی پیڈ بلانے کا واقعہ، جی آئی پیڈ بھولنے کے واقعات تو عبدالحبیب بھائی کے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ محمود بھائی کا کلام ہے، محمود بھائی نے پڑھا ہے یہ ناز یہ انداز، تو یہ یاد خدا مصطفیٰ میں گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے تیار کر کے لے کر آئے تھے، لیکن ظاہری بات اتنا وقت نہیں ملا تھا، تو ابھی سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، مزید سلسلے کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن، کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اب یہ کلام جو نا سوشل میڈیا والے جو ناظرین ہیں اب ان تک تو آواز نہیں جا رہی، تو ہم پیغام بھی نہیں جائے گا، وہ ہو یہ رہا ہے
کہ बहरहाल बहुत सारी चीजें तस्वीर तो मास्टर की जो मास्टर दिखाई फ्रेंड दी है। हमने कहा जनाब पहले सोलो से आते हैं मगर चले मास्टर से आ ही गए। हाँ, नहीं, अनस भाई भी हमारे सेट पर आ ही गए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब चूंकि ये है कि फेसबुक या यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे होंगे लेकिन आवाज़ अगर नहीं जा रही तो नहीं सुन रहे होंगे, तो बहरहाल इशारों से तो मैं नहीं बता सकता। कम से कम ये है कि ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही हमारा सिलसिला ख़त्म हो उसके 1-2 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह हम यूट्यूब पर अपना ये सिलसिला जो है ना, जो दावत इस्लामी का मदनी चैनल का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है मदनी चैनल के नाम से, उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपलोड 1-2 घंटे के अंदर। हाँ, आप 1-2 घंटे में कर देंगे? जी जी, वो उसकी हालांकि होना तो ये चाहिए कि इशा तक अपलोड हो जाएगा एक बार, उससे पहले उससे पहले हो जाएगा। 6-7 बजे हमारी अगर नाजरीन देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल यूट्यूब पर। जी यूट्यूब पर 188 एपिसोड गालिबन नंबर इसका जो है वो होगा। तो अब नाज़रीन लिंक नोट कर लें, मदनी चैनल ऑफिशियल, मदनी चैनल ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको इंशाअल्लाह यही प्रोग्राम आज वाला कुछ देर के बाद मुकम्मल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी अच्छा, जिस तरह रज़ा भाई क्या कहते हैं कि वो नाजरीन तो बहरहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं अनस भाई को। मैं तो हालांकि अनस भाई 1 साल 1.25 साल से शायद वाबस्ता हैं मदनी चैनल से, लेकिन मैंने जिसको कहते हैं ना कि यूं बिन बनफ्से नफीस में आज देखा है। मैंने भी पहली दफा था, आपने? ठीक, मैंने शायद यूं सेट पर आज पहली दफा देखा है, मगर वैसे जो है वो अपना नजर आ जाता है। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि इसकी वजह ये है कि मदनी ये चैनल की जो इमारत है फैज़ान मदीना में, इससे बिल्कुल थोड़ा सा हट कर यहाँ किड्स मदनी चैनल का स्टूडियो बना हुआ है। तो वो बाहर से ही जो है वो किड्स के मदनी मुन्ने आते हैं और वहीं से चले जाते हैं, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाती। तो सबसे पहले अनस भाई से सवालात का सिलसिला, और ये वो सवालात हैं जो हमने तैयार नहीं किए, नाजरीन ने आपके लिए भेजे हैं। और आपसे सवाल सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जो हिफ्ज़ किया है अनस भाई, कितनी उम्र में किया है और कितने अरसे में जो है वो हिफ्ज़ किया है और कहाँ से किया है? एक ही सवाल में 3 सवाल। हिफ्ज़ कुरान तकरीबन 15 साल की उम्र में, 14-15 के आसपास की उम्र में आपने हिफ्ज़ कर लिया था। ठीक है, और कहाँ से? मदरसतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक। मदरसतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक कहाँ है ये कोरंगी 3.5 नंबर पर है। कोरंगी 3.5 नंबर पर जो है और 15 साल की उम्र में। अच्छा, अरसा कितना जो है वो? अरसा तकरीबन 2.5 साल। तकरीबन 2.5 साल। और नादरा भी आपने फिर वहीं से नादरा वहीं से किया, वहीं से जो है वो अपना पढ़ा है। तो एक सवाल के अंदर, और शायद अनस भाई की आपने 1-1.25 साल में ये गुफ्तगू पहली दफ़ा सुनी होगी, क्योंकि अब तक आप जब से 1 साल से आ रहे हो तो नाते ही जो है वो अपना पढ़ रहे। तो नाजरीन को अर्ज करूंगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा, अगरचे ये कैमरा शायद यूं नहीं है कि 1-1.25 साल से लाइव में प्रोग्राम कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में हो सकता है कि कुछ जो है वो घबराहट हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा मज़ीद घबराहट जो है वो पैदा हो जाए। तो इंशाअल्लाह आपसे भी अच्छी खासी हैं, फरमाइशें भी अच्छा, फरमाइशें भी नाजरीन ने जो है ना वो हमें भेजी हुई हैं कि इनसे क्या कुछ सवालात हैं वो भी इंशाल्लाह इनसे करते हैं, क्योंकि आज आपसे कलाम कम और सवाल ज्यादा होंगे। और अच्छा, क्विज भी पूछें आज। हाँ, यानी यूट्यूब पर लोगों ने मैसेज किया है कि अनस भाई से आप ये शेर सुनिएगा, चैलेंज करके जो है वो अपना, हाँ, कि उस शेर में ये लफ्ज आना चाहिए, ये लफ्ज आना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो आगे चलाएंगे तो हम अनस भाई से जो है वो मालूम करेंगे। अच्छा, अब इस वक्त आप कहाँ पढ़ रहे हैं? जामियातुल मदीना, जामियातुल मदीना में। ठीक है, कहाँ? फैज़ान बगदाद। फैज़ान बगदाद, ये कहाँ है? ये कोरंगी 2.5। ये भी कोरंगी 2.5 में ही है। ठीक है, आपके घर के करीब यही जामियातुल मदीना जो है वो। इस वक्त आप कौन से दर्जे में है? दर्जा ऊला। दर्जा ऊला में है अनस भाई, और ये कोरंगी 2.5 के अंदर। लोगों ने ये भी पूछा था कि ये कहाँ रहते हैं, तो उसका जवाब भी यूं हो गया कि मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना जहाँ है, तो अब ये रहते भी कोरंगी के अंदर ही है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे
کلام بھی انشاءاللہ شروع کریں گے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک آدھ دو کلام سنیں تاکہ مزید جو ہے وہ اپنا ریلیکس. ایک کلام کی فرمائش ہے، وہ سب آئی تھنک ہمارے پروگرام کا سب سے پہلا میسج بھی اسی فرمائش پہ تھا، تو ان کو لے لیتے ہیں. جو میسج ہم پہلے سے لکھ کر لائے ہوئے ناظرین، ہو سکتا ہے وہ مل جائے آپس میں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلے آپ بتا دیں پھر ہم بتاتے ہیں، شاید مل جائے. چلے میرے پاس وہ ایک ہی ہے جو سب سے پہلا والا، وہ میں قرض کرتا ہوں، اگر آپ سے میچ کر جاتا تو دونوں مل. نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے، یہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. ایک ایک شعر دونوں کو سن لیتے ہیں، ہم دونوں کی بات رکھ لیتے ہیں، ایک ایک شعر دونوں کو سنا دیں. ٹھیک ہے، جو ہے وہ ابتدا اس سے کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض جان سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض جان سے تم نے نکالی ہے. تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے. تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. ماشاء اللہ.
اب چونکہ فرمائشیں بھی ہم تیار تو کر کے لے کر آئے تھے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بقیہ کلام بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ مہمان بلائے ہوئے ہیں تو جب مہمان گھر پر آ جائیں تو رضا بھائی تقاضا یہی ہوتا ہے کہ مہمان سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ جب ہمارے پروگرام تھا، جب ہم مہمان کو کنٹینیو بلاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس طرح کے میسیجز آتے تھے کہ آپ فرمائشیں کم اور ان سے باتیں زیادہ کریں۔ اچھا، جب زیادہ ان سے ہم کلام ہوا تو پھر اس طرح کے آئے کہ اب آپ ہماری سلسلہ 2 بار کر دیں کہ ہماری فرمائشیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے انس بھائی سے کہ مدنی ماحول سے کب وابستہ ہوئے؟ یہ ویسے بڑوں سے سوال ہوتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ چونکہ ابھی مدرسۃ المدینہ میں پڑھا تو دیکھیں کب سے۔ مدرسۃ المدینہ سے۔ مدرسۃ المدینہ سے، یوں سمجھے کہ والد صاحب آپ کے مدنی ماحول سے یوں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ آنکھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھولی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ مدنی چینل میں آپ کب سے آ رہے ہیں اور سب سے پہلے کون سے سلسلے میں جو ہے وہ آئے ہیں؟ اچھا، مجھے چونکہ ایک اندازہ ہے، تو یہ شاید عابد باپو جب وہ پروگرام کرتے تھے غالباً روشن مستقبل، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی، لیکن جو اس کے اندر الحمدللہ عز و جل کڈس مدنی چینل آنے کے بعد تو جو الحمدللہ انہوں نے اٹھان لی ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ پہلا سلسلہ میرے پاس بھی یہی عبد المالک بھائی کا سوال ہے، وہ یہی ہے کہ کس ایج سے آ رہے ہیں اور اب ان کی ایج کیا ہے، کب سے آ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ایک سوال میں جو ہے وہ اپنا تھوڑا وہ یہ ہے، میسیج آیا تھا کہ آپ اپنی عمر کیوں نہیں بتاتے؟ تو بھائی عمر آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کے، جب کا 14-15 سال کی عمر میں میں نے حفظ مکمل کیا اور اب اس وقت درجہ اولا کے اندر ہوں، تو حفظ کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اپنا تقریباً آپ جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو سوال جو آ جائے، مدنی چینل پہ پہلی دفعہ کب آئے تھے؟ تقریباً 3.5 سال پہلے۔ 3.5 سال پہلے، 3.5 سال پہلے آپ لگا لیں۔ اور سلسلہ کون سا ہوگا؟ مدرسے کے اندر ہوا تھا سب سے پہلا سلسلہ۔ اچھا، وہ اجتماع ذکر و نعت اس وقت؟ جی وہی تھا۔ مدنی منوں کا جو سنت و بعد اجتماع ہوا کرتا تھا غالباً وہی۔ صحیح ہے، وہاں سے جو ہے وہ اپنا آپ تو یوں سمجھے کہ اس وقت سے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مدنی چینل پر آ رہے ہیں، لیکن کڈس مدنی چینل کی آپ کے پاس سوالات بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، مگر ناظرین کی کچھ کال، ناظرین کی کالز بھی شامل، کال کو بھی شامل کرتے ہیں کچھ۔ محمد نہال رضا تائی کراچی سے عرض کر رہا ہوں، انس بھائی آپ سے گزارش ہے کہ یاد مدینہ پر کوئی کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں آپ یہ لکھتے رہیے گا، پھر انشاءاللہ ہم لکھ لیتے ہیں، بلے جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ مزید کال دیں۔ محمد سرفراز اتاری بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں، ماشاءاللہ عز و جل اکبر بھائی اور رضا بھائی، آپ کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں پرانی یادیں، پرانی ویڈیوز، پرانے گلدستے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ انس رضا بھائی کی انٹری، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا انس بھائی، ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بہت ہی پیاری ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت اور آپ کو باکرامت رکھے۔ آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ ایسی نعت شریف سنائیں جس میں، یا کلام سنائیں جس میں انس آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا چیلنج بھی نا، نہیں چیلنج، اچھا یہ چیلنج جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہیں انہوں نے نا، یا ممکن ہے کہ یوٹیوب پر بھی مجھے جو میسیجز ہیں ان میں ایک میسیج یہ بھی ہے، مختلف ہیں لیکن ایک جو ہے نا یہ بھی ہے، اور اس طرح اگر آپ چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی مہمانوں کو کیسے بلائیں گے؟ یہ بھی ہے، کافی ٹائم کے بعد یوں مہمان کو بلایا اور اس میں مس ہیپ ایک ہو ہی گیا جو ہے وہ انہوں نے کر دیا۔ اچھا، جو انہوں نے ابتداً کچھ تذکرہ کیا تھا کسی چیز کا، اس انس بھائی کی گفتگو سے پہلے کوئی کال کے اندر کچھ تذکرہ تھا، اس پر کوئی میرے کو نہیں، فرمائش سے پہلے انہوں نے کچھ جملہ کہا تھا، اس پر میرے کو کچھ میرے ذہن پہ تھا کچھ پوچھنے کا۔ بہرحال ٹھیک ہے، ایک میسیج یہ بھی تھا، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، ایک میسیج جو ہے وہ اپنا انہوں نے، ایک میسیج یہ بھی آیا تھا، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور ایک میسیج یہ ہے کہ 2 ہفتوں سے بچوں کی شام میں کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی کیوں نہیں آ رہے بتائیں۔ 2 ہفتوں سے جامعہ کی پڑھائی ہے، اسی وجہ سے
صرف اسلام فور کڈس میں ہفتے میں 1-2. ہاں یہ یعنی مراد یہ ہے کہ اب یہ کہاں کہاں آئیں, بچوں کی شام میں آئیں, اسلام فور کڈس میں آئیں, اسی طرح دوپہر 2 بجے جو سلسلہ ہوتا ہے ماجد بھائی جو کرتے ہیں اس کے اندر کا بھی جو ہے وہ میسیج آیا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیوں نہیں جو ہے وہ آتے. تو آپ کے سامنے ان کی روٹین الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے انہوں نے حفظ کیا, اب جامعۃ المدینہ ہے اور جامعۃ المدینہ عالم کورس جو ہے وہ اپنا یہ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی آسان پڑھائی نہیں ہے. اس میں رضا بھائی آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل کتنا انسان کو فوکس رہنا پڑتا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ناظرین جتنے بھی ہیں بالخصوص جو ہے وہ انس بھائی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے, کیونکہ عام یہ ایک بہت کم ایج میں جو ہے وہ اپنا اس طرف الحمدللہ عز وجل یہ نکل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. آپ بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں, ہم بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عالم با عمل جو ہے وہ بنائے. اور پروگرام کا سلسلہ تو جو ہے وہ چلتا ہی جو ہے وہ رہے گا. اب جو ہم نے 1-2 میسیجز آئے ہیں کلام کے حوالے سے, اگر وہ فرمائشیں پوری ہو جائیں تو مزید انشاءاللہ کچھ جو چیلنج وہ چیلنج آپ کی مرضی ہے, آپ نے اگر قبول کرنا ہے تو قبول ہے. ٹھیک ہے جی, قبول ہے. چلیں تو آپ مائک اٹھائیں اور انشاءاللہ شروع کر دیں. دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے, تڑپتے گے جینے کو مسلمان سارے. یہ بات بسط احترام سے کہنا, مدینے کے زائر سلام سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا, مدینے کے زائر سلام سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. رکھے نہیں نا پھر وہ انس یاد والا مدینہ کے حوالے, یاد مدینہ ہی جو ہے وہ اسی میں انس آ گیا نا. اچھا اس میں ہو گیا جو ہے وہ انس والا تو چیلنج انہوں نے لگا ہی دیا وہ بیچ میں. اچھا وہ یاد مدینہ کے نہیں, لیکن ایک اب چونکہ اب جب انہوں نے قبول کر لیا ہے چیلنج, تو میرے پاس اب جو میسیج ہیں وہ بہرحال میں مکمل کر دیتا ہوں, کیونکہ یوٹیوب والوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ایسا شعر سنائیں کہ جس میں لفظ مریم آتا ہو, ایک. دوسرا اس کے بعد پھر دوسرا ایسا شعر کہ جس میں کڈس مدنی چینل اور نعت خواں آتا ہو, یہ لفظ آتا ہو. سوچیں گے ابھی جو ہے وہ, چلے جب تک 2 آ گئے, 2 آ گئے, 1 نہیں آیا. 2 آ گئے, تو جو آ گیا وہ آپ سنا دیں, انشاءاللہ وہ دوسرا بھی آ جائے گا. لفظ مریم جو ہے وہ آتا ہو. اب ناظرین ہے یہ کہ سوالات آپ کے نا یہ انس بھائی سے اس طرح کے ہیں کہ جیسے ہمارے جو منجھے ہوئے نعت خواں ہوتے ہیں, جن کو 15-15 سال 20-20 سال نعت خوانیاں کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, ان کو کلام کتنے جو ہے وہ یاد ہے. تو انس بھائی نے الحمدللہ عز وجل کلام تو یاد کیے ہوئے ہیں, لیکن جس وقت آپ کہیں نا, اچھا یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہم نے ان کو بھی اپنا رضا بھائی نہیں بتائے ہوئے کہ ہم یہ آپ سے سوال کریں گے, کہ بندہ تھوڑی اس کی پریپریشن جو ہے وہ کر لیتا ہے. بہرحال جب تک جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ یاد کرتے ہیں, مزید آپ سے 1-2 سوال یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو حسان بھائی ہیں, یہ ان کے ساتھ آپ کی دوستی کب سے ہے؟ جب سے مدنی چینل پہ آئے. اچھا یہ آپ کے ساتھ وہاں نہیں مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں؟ مدرسۃ المدینہ میں نہیں تھے, چینل پہ آئے تھے. جب سنت و اجتماع میں آئے تھے اس ٹائم پہ حسان بھائی سب سے پہلے مجھے. ٹھیک ہے, یہ کہاں جب اس کڈس مدنی چینل کے آنے سے جب ادھر آئے تھے سنت و اجتماع میں. ٹھیک ہے, سنت و اجتماع جب یہاں مدنی چینل پر آتا تھا تو اس وقت سے یہ جو ہے وہ حسان بھائی کو جانتے ہیں. یہ میسیج بھی جو ہے وہ تھا. مزید کچھ کالز ہیں تو وہ شامل انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں. جب تک ہم یہ انشاءاللہ سوچ رہے ہیں,
ایک اپلیکیشن ہے ریڈ اینڈ لسن، یہ اپلیکیشن ہے، اس کے حوالے سے ہمیں میسج آیا تھا کہ یہ آپ اپنے اس سلسلے میں جو ہے وہ دکھائیں، اس میں دعائے عطار بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل جب میں نے یہ میسج پڑھا تھا تو میسج پڑھنے کے بعد یہ دعائے عطار سننے کے بعد الحمدللہ عز و جل میں نے تو اس وقت میرے موبائل میں نہیں تھی، میں نے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لی، اور چونکہ اس دعا کی کہا گیا کہ بقیہ کو ترغیب، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر انس بھائی سے مزید سوالات کریں گے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو رسالہ پڑھنا سننا ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام بھائی اس بات کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تعداد پتہ چلے تاکہ پچھلے رسالے ہم پڑھ لیں سن لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے ایک بڑی ہی پیاری اپلیکیشن جاری کی ہے، اس میں کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتاب آدمی کا بہترین ساتھی ہے۔ دینی کتاب اچھی نیت کے ساتھ پڑھنا نہ صرف اجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ اس سے ذاتی معلومات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس موبائل اپلیکیشن۔ اس اپلیکیشن میں امیر اہل سنت کی طرف سے اعلان کیے گئے ہفتہ وار رسائل پڑھنے اور سننے کی سہولت موجود ہے۔ نیز ہفتہ وار رسالے کی دعائے عطار بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ربیع الاول 1442 ہجری مطابق اکتوبر 2020 تک اعلان کیے گئے ہفتہ وار رسائل آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی اور دیگر افراد کی کارکردگی اس ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن ہمیں بیچ سکتے ہیں۔ مزید آپ کے لیے گیلری میں موجود ہفتہ وار رسائل کی دعائے عطار، مختلف مدنی کام کرنے والوں کے لیے دعائے عطار، امیر اہل سنت کے تحریر کردہ مختلف نئے نعرے اور کلام، مختلف تحریرات عطار، فرامین امیر اہل سنت، اور اس کے علاوہ مختلف مدنی پھول۔ اس ایپلیکیشن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ یا اپڈیٹ کیجیے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ الحمدللہ یہ بہت ہی اہم اپلیکیشن جاری ہو گئی ہے، اور چونکہ ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کارکردگی بھی ہم جمع کریں، تو یہ بڑی اہم اپلیکیشن ہے۔ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول مل جائے اور ان کے لیے بھی دعا مل جائے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ پاک، جو کوئی ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرے، کم از کم 12 کو اس کی دعوت دے کر انسٹال کروائے اور اس کو استعمال کرتا رہے، اس کو علم دین کے کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے سے نواز کر اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کو بے حساب بخش کر اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، تو یہ اپلیکیشن ہے، آپ کو یہ پلے اسٹور میں مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں ہم ہمارے پروگرام کے اندر بھی ایک ہم مدنی فیس دیتے ہیں کہ آپ ہفتہ وار رسالہ ضرور پڑھ لیا کریں، جو بھی فرمائش آپ کی پوری ہو شکرانے کے طور پر ثواب ملے گا۔ تو اس اپلیکیشن کے اندر جو ابھی ہم نے دکھایا، ہر ہفتے کا رسالہ اس میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے، آڈیو کی صورت میں بھی، PDF کی صورت میں بھی، اور دعائے عطار جو اس رسالے سے متعلق ہوتی ہے وہ بھی اس میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتہ وار رسالے کا جتنے بھی رسالے اب تک ہوئے ہیں وہ، اور جو اپڈیٹس ہوتے رہیں گے، وہ اس اپلیکیشن میں آپ کو ون پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ایک سوال ہے انس بھائی سے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے سید ہدا، کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے کلام یاد ہیں؟ تقریباً 60-65 اپروکس 60 کلام جو ہے نا وہ ان کو یاد ہیں، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آ رہے ہوں گے، میرے پاس بھی آ رہے ہوں گے، مگر میں معذرت یوں کر لوں کہ ظاہر ہے کہ اب کلام بھی سننا ہے، کلام بھی سننا ہے، اور جو ممکن ہو سکا آپ کے SMS۔ بس یہ ایک سوال میں ایک کر لیتا ہوں میسج، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ ایک میسج یہ تھا کہ جو سیزن 13 ہے جو آ رہا ہے، تو اس میں ذہنی آزمائش کی کسی ٹیم کا جو ہے وہ آپ حصہ بن جائیں، یوں ہے کہ آڈیشن دے کر، حالانکہ میسج کرنے والوں نے میسج کر دیا ذہنی آزمائش کو، لیکن ہمارا تو ذہن یہ تھا کہ یہ اس میں جو فیضان اعلیٰ حضرت ہوتا ہے اس میں کسی ٹیم کا حصہ جو ہے وہ بنے۔ مزید جو میسیجز آئے ہوئے تھے، ایک تو یہ آپ نے پڑھ دیا، سہارا چاہیے سرکار زندگی کا، اگر یہ یاد والا کلام، اور شکریہ آپ کا سلطان مدینے والا، اور ایک حشر میں خود کو دیکھوں گا، یہ بھی میسیج آیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔
شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، کل جا میری جان مدینے والے، کل جا میری جان مدینے والے، کی جھلک چہرائے انور کی دکھا دو آقا، ایک جھلک چہرہ انور کی دکھا دو آقا، ایک جھلک چہرہ انور کی دکھا دو آقا، وقت رخصت ہے چلی جان مدینے والے، وقت رخصت ہے چلی جان مدینے والے، کاش تار ہو آزاد غم دنیا سے، کاش تار، کاش تار، کاش تار ہو آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رہ دیوان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہ دیوان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میسیج تھا یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے رضا بھائی، اس میں آپ بھی رہنمائی کریں گے؟ میرے تو جو ذہن میں میسیج یہ ہے کہ آئی ٹی والوں سے بولیں کہ جو پریئر ٹائم ہے اس میں سحری اور افطاری کا ٹائم بھی ڈال دیں، اس لیے کہ ٹائم پر ہم سحری اور افطاری کر سکیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی اگر آپ پریئر ٹائم کو جو دیکھیں
تو اس کے لیے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے الگ سے ایک کیلنڈر جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا سحری و افطاری کا. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو نمازوں کے اوقات ہیں آپ ان کو ہی دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی اب جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا مغرب کی نماز کا وقت جو شروع ہو رہا ہے تو وہ مطلب روزے کا آخری وقت ہے, وہ افطار کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو گیا. احتیاطاً اسے کہتے ہیں یہ جو ہمارے اوقات الصلاۃ والے ہیں کہ افطار کا وقت ہے تو مثال ہے اگر جو بھی ٹائم ہوگا اس سے 1-2 منٹ 2 منٹ کا 3 منٹ 1-2 منٹ کا آپ احتیاطاً گیپ کر لیں, بعد میں کر لیں. جو سحری کا جو وقت ہوگا اس کا یوں ہے کہ جو وقت فجر ہے, فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ بھی اوقات الصلاۃ کی اپلیکیشن میں موجود ہے, تو اس سے آپ کم از کم 3-4-5 منٹ پہلے مطلب کچھ کھائے پیے نہیں, تاکہ احتیاطاً ایک معاملہ ہو جائے. مگر وہی وقت ہوتا ہے ویسے, لیکن یعنی کیا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ ایک الگ ہوتا ہے, تو الگ نہیں ہوتا. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہی سحری کا آخری وقت ہوتا ہے, اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہی افطاری کا وقت ہوتا ہے. یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے. اور اب اکبر بھائی آپ کو جیسے ہو, پہلے یہ صرف تھی انگلش میں آئی تھنک سو, جی اردو میں بھی جو ہے وہ اردو میں آ گئی. اچھا, اردو کے ساتھ ساتھ یہ مزید 5 زبانیں اس میں آ گئی ہیں جو ہمارے باہر کے ناظرین ہیں, تو ہندی میں بھی آ گئی, گجراتی میں بھی آ گئی اور بنگلہ میں بھی آ گئی. تو یہ مزید اس کے اندر ٹوٹل 5 زبانوں کے اندر یہ اپلیکیشن آ چکی ہے الحمدللہ. ایک میسج تھا ہمیں کہ فن گفتگو سلسلے کا, کہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کب آتا ہے, تو میں نے معلومات کی تو فن گفتگو کے جتنے ایپیسوڈ تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں, تو اب مزید اس کے ایپیسوڈ نہیں آ رہے, تو شاید اس وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہوں گے تو لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے, تو یہ ایک وجہ ہے. ابھی ہم ایک کلام کی طرف جا رہے ہیں, عدنان شیخ بھائی کا وہ کلام ہے. انشاءاللہ جب تک یہ کلام یہ چلے گا اس وقت تک ہم مزید کچھ سوالات یا جو ان سے فرمائشیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم سیٹ کر لیں گے کہ کیا کیا جو ہے وہ اپنا پوچھنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یا شفیع امم للہ کر دو کرم, شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم, ہم غلام کا رکھنا خدا را بھرم, شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والی ہے دو جہاں, یا رسول اللہ منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ چکا ہے سکون والی ہے دو جہاں, لٹ گیا ہے سکون والی ہے دو جہاں, دور ہو جائے غم یا شہ محترم, دور ہو جائے غم یا شہ محترم, شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم, شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بہت ساری فرمائشیں ہیں اور وہ بھی پوری ہونی ہیں, وقت بھی بہت کا مختصر رہ گیا ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے نعتیں پڑھنا یہ کہاں سے سیکھا؟ جب مدرسے پڑھتے تھے تو پھر
भाई जान है ना बड़े, जी जी, वो नात खां है वो भी, अच्छा, और वालदा हैं वो भी नात खां है, वो भी नात खानी करती हैं, वो भी उनके साथ साथ पढ़ते पढ़ते बस। दावत इस्लामी का माहौल है, ज़ाहिर सी बात है कि छोटी सी उम्र के अंदर ही मदरसुल मदीना में जब कोई जाता है तो कोई बयान करने की तरफ निकल जाता है, कोई नात। अच्छा, हमने भी पढ़ी हैं मदरसुल मदीना के अंदर, अब कोई बोले तो वो रूटीन का हिस्सा ना रही। अब तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कलामों की फरमाइश भी हैं, आपके पास भी होंगी कुछ फरमाइशें। सहारा चाहिए ज़िंदगी, ये वाला जो है, ये वाला कलाम आपने पहले फरमाइश इंशाल्लाह ये, हाँ, ये सारा एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, वो ये है कि एक फ़न गुफ्तगू के हवाले से तो मैंने अर्ज़ कर दी थी, एक सुनो कहानी इसके हवाले से पूछा गया था कि ये कब और कितने बजे आता है, तो मालूमात करने पर पता चला है कि जुमा और इतवार को दोपहर 4:30 बजे ये प्रोग्राम जो है वो सुनो कहानी के नाम से। तो आज कुछ इस तरह के मैसेजेस का सिलसिला और वो जो फरमाइशें हैं वो ज़ाहिर बात है कि कम रहेंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कुछ रह जाएगा अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। अब जो कलाम है अनस भाई से अर्ज़ करेंगे कि वो उनके एक दो शेर जो है वो पढ़ लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा मदीने की हाज़री के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नाते, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नाते, जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। गो पास कुछ नहीं है देखेंगे देख देगा, गो पास कुछ नहीं है देखेंगे देख देगा, एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी, समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी। जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। जज़ाकल्लाह। एक दो मैसेज हैं यूट्यूब पर आए थे, वो सिलसिले के कुछ इन्फॉर्मेशन के हवाले से था। इस साल रमज़ानुल मुबारक में ज़हनी आजमाइश होगा या नहीं, तो
تو فی الحال جو ایف پی سی ہے جو ڈیزائن ہوئی ہے رضا بھائی اس میں تو اس طرح کا فی الحال نہیں ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک کی رات کو جو ہے وہ یہ کیا جائے ذہنی آزمائش، لیکن بہرحال پاسبلٹیز کا انکار بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ آخری وقت میں کیا چینجنگ ہو جائے، کیونکہ ابھی میں نے عرض کی کہ وہ مدنی مشورہ ابھی ہونا باقی ہے. تو جو ہماری آئیڈیا مجلس ہے انہوں نے تو جو ڈیزائن کی اس میں فی الحال عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو مشاورت وغیرہ ان کی ہوئی ہوگی تو اس میں فی الحال نہیں ہے، لیکن بہرحال جب یہ مشورہ ہو جائے گا اور اس میں جو ایف پی سی تیار ہوگی تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ اس سلسلوں کے حوالے سے تذکرہ کر دیں. اچھا، اسی طرح ایک میسیج تھا کہ غلام نبی بھائی کے اور بھی اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہونے چاہیے. بالکل جو ہے وہ ہونے چاہیے. سلسلے کا وقت بالکل اختتام کو جو ہے وہ اپنا پہنچ گیا جو ہمارا ٹائم تھا. اور ایک میں عرض کروں گا، اب چونکہ ایک فرمائشیں تو ناظرین کی ہوتی ہیں، آپ کی ہوتی ہیں، ہماری ہوتی ہیں، ایک وہ کلام جو آپ اگر خود پڑھنا چاہیں، جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یار یہ اس کلام کی کچھ اشعار جو ہے وہ میں پڑھ دوں، تو وہ آپ کو ہماری طرف سے جو ہے وہ اختیار ہے انشاءاللہ. آپ کی خود کی فرمائش پر ہاں، خود کی فرمائش پر. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے سوال بھی جو ہے وہ کریں گے، اور سوال کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ قرآن اندازی کا سلسلہ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو آپ کچھ دیر کے بعد، یعنی یہ سلسلہ ختم ہو جانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اس پر اپلوڈ یہ کر دیا جائے گا یوٹیوب پر. اور میں عرض کروں کہ رضا بھائی اس دفعہ جب یہ اپلوڈ ہوا ہے تو بھرمار ہے، مطلب جو ہے وہ اپنا میسیجز کی جو لوگوں نے الحمدللہ عز و جل لوگ دیکھتے ہیں. اور مدنی چینل کا یوٹیوب چینل آپ یہ سلسلہ بھی دیکھیں. اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ اور دیگر سلسلے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اب میسیجز آتے ہیں کہ پلیز پروگرام کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں آج پلیز، تو بڑھا ہی دیا. 15 پہ ختم ہو جاتا ہے، 1 منٹ اوپر ہو ہی چکا ہے، 2-4 منٹ ویسے اوپر ہو جائیں گے. جی انس بھائی. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بیچے، پھر تمنا مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے سبحان اللہ. ایک جاتے جاتے ایک فرمائش، اگر وہ کلام کے کچھ اشعار اگر آپ کو آتے ہیں، لم یاتی نذی روکا، وہ جو 4 زبانوں والا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اگر کچھ اس کے اشعار آتے ہوں تو یہ ہمارے عبداللطیف بھائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں. تو اگر میسیج ہے جب تک آپ ہی پڑھیں. ہادیہ نواز کا ایک بچہ ہے، کہتا ہے عاشر میرا نام ہے اس آئی ڈی سے، سوال یہ ہے کہ مجھے کال ریکارڈ کروانے کا طریقہ بتا دیں. اچھا، میں نے میسیج وہ نہیں پڑھ سکا تو ابھی دوبارہ آیا کہ آپ نے میرا جواب نہیں دیا تو میں رو رہا ہوں، میں چھوٹا بچہ ہوں. تو آپ روئیے نہیں. کال ریکارڈ کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ابھی ایک نمبر آئے گا جو کال کے لیے ہوگا. اس پر جو نمبر ہے یہ ایس ایم ایس کا آئیکن ہے، اس پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایک نمبر آئے گا اس پر ٹیلی فون کا آئیکن بنا ہوا ہوگا، تو اس پر آپ کال کروائیں. انشاءاللہ آپ کی کال
ریکارڈ ہو جائے گی اور ممکنہ صورت میں سلسلے میں اگر آپ واٹس ایپ بھی جو ہے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کے. یہ کالنگ نمبر جو ہے نا یہ ہے 021349422526 یہ نمبر ہے, اس پر کال آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. مگر اب تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تو اگلے ہفتے پھر کوشش کر لیجئے گا, آپ روئیے گا نہیں پلیز. یہ جو کہا جاتا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, لیکن جو رو رہا تھا اسی پر مجھے ایک دم ہوا کہ میں نے کہا بھائی یہ رو رہا تو میں نے روئے نہیں, چھوٹا بچہ ہے. تو چلیں آپ عبداللطیف بھائی کی فرمائش پر جو ہے وہ ایک کلام کی کچھ اشعار. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو, جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا. البحر علا بہت سارے میسیجز اور بھی تھے تو خیر سب کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکے. منقبت امیر اہل سنت کی کافی میسیج تھے. اچھا اگر 2 منٹ یہ کچھ دو اشعار منقبت امیر اہل سنت کے لیں, پھر انشاءاللہ سلسلے کا وقت آپ سے قرآن دازی بھی کروانی ہے. منقبت کے اب جو بھی آپ کو مسلک کا تو امام ہے یہ آپ کو آسانی ہے تو مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. تدبیر تیرے تاب ہے الیاس قادری. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. تدبیر تیرے تاب ہے الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے. کرتی تجھے سلام ہے. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری. الیاس قادری. الیاس قادری. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن دازی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آج انس بھائی سے ہی جو ہے وہ مدینہ کہلوا دیں گے. تو آپ طریقہ کار بتا دیں انشاءاللہ جب آپ یہ نام چل رہے ہوں, اور اس وقت جو ہے وہ انس بھائی سے عرض ہے کہ آپ جب لفظ مدینہ کہیں گے تو وہ نام رک جائیں گے تو ونڈو پر دکھا دیں نام انشاءاللہ. جتنے بھی نام اسکرین پر ٹیکر پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہی ابھی ونڈو میں دکھا دیں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں. تو یہ چلتے رہیں گے لوپ کے اندر, بہت کافی ٹائم میں چلتے ہیں. پھر جیسے یہ مدینہ کہیں گے تو وہ رک جائیں گے تو تقریباً 5-7 سیکنڈ میں تقریباً یہ گھوم جاتے ہیں. تو ہم اتنا ٹائم کچھ بات بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ کچھ چل جائیں, تاکہ کسی کو کچھ اشکال نہ ہو. آپ جہاں مدینہ کہیں گے وہاں رک جائے گا. جی مدینہ. علی اصغر بھائی ہیں کراچی سے.
ان کا انشاءاللہ عز و جل انعام جو ہے وہ نکلا ہے، نام نکلا ہے، تبرکات ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک میسیج میں بہرحال وہ دے دوں، ایک میسیج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نام جو ہے وہ بنت ندیم عطاریہ ہیں، یہ 21 دسمبر کو ان کا تحفہ ذہنی آزمائش میں نکلا تھا، ان کا میسیج آیا تھا کہ ہم تک نہیں پہنچا، تو میں نے یوسف باپو سے رابطہ کیا تھا، سید یوسف سے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو نمبر تھا اس پر ہم نے رابطہ کیا لیکن وہ نمبر بند آ رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ اپنا محرم کا یا جن کا نمبر ہے وہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ عز و جل، جو نمبر آن ہے تو اس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل، سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔